اللہ کا واسطہ آیت الکرسی پڑھتے وقت یہ غلطی نہ کرنا۔ لاکھ بار پڑھ لو نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ ہر مسلمان کے لیے یہ جاننا فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کریم کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے اور جس کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی اعلیٰ شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ، صدقہ و فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تو ایک رات کو ایک آنے والا آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے والی چیزیں بھرنا شروع کر دیں۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج، عیالدار اور سخت حاجت مند ہوں۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے رات کے قیدی کا حال تو سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب اس نے کہا کہ وہ سخت حاجت مند اور عیالدار ہے تو میں نے رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ واقعی دوبارہ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ سو میں چوکنا رہا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں خوراک ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت محتاج ہوں اور مجھ پر اہل و عیال کی ذمہ داری کا بوجھ ہے۔ اب میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اپنے قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس نے سخت حاجت اور اہل و عیال کی ذمہ داری کے بوجھ کا ذکر کیا تو میں نے ترس کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں نے تیسری بار اس کی گھات لگائی تو وہ پھر آیا اور اس نے اپنے کپڑے میں کھانے کی اشیاء ڈالنا شروع کر دی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، بس یہ تیسری اور آخری دفعہ ہے۔ تو روز کہتا ہے کہ اب نہیں آئے گا، لیکن وعدہ کرنے کے باوجود پھر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رات کی قیدی کا حال سناؤ۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کچھ ایسے کلمات سکھائے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا، تو یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی، اس نے مجھ سے کہا کہ جب بستر پر آؤ اور اول سے آخر تک مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو اس سے ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ اب صحابہ کرام خیر و بھلائی کے سیکھنے کے حد درج شائق تھے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے بات تو سچی کی ہے، حالانکہ وہ خود تو جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، وہ شیطان تھا۔ ناظرین، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئے، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت یعنی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے خوابوں اور تمام برائی سے پوری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم پوری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ہر ایک لفظ ایک معجزہ اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا راستہ ہے،
لیکن قرآن میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور قرآن میں آیت الکرسی کو وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ کی وحدانیت کا بہترین خلاصہ موجود ہے، اور جس کی بنا پر یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تسلیم کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کی سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے سامنے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے ناشکر دل کے اندر یہ خالی پن محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اگر کہیں یہ تمام نعمتیں اللہ ہم سے واپس لے لے تو تب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی کے ذہن میں آتا ہے تو اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یعنی اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظمت طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب ہم ہر نماز کے آخر میں آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا۔ بچپن سے لے کر اب تک دن میں کئی مرتبہ ہم اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر میں، کسی بھی مشکل یا مصیبت میں، لیکن اکثر اوقات اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھے شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک حفاظت الہی میں رہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت 30,000 فرشتے اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک آیت الکرسی، دوسرا سورۃ یاسین اور تیسرا سورہ کوثر کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اس کا پڑھنے والا ہوگا میری زیارت ضرور کرے گا، پھر اس نے ایک ہی بار اس کی تلاوت کیوں نہ کی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت ہی کی ایک صورت ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور اپنی مخلوق کی نگہبانی فرمانے والا، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے، اس کی کرسی میں سب آسمانوں اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 2 دوسرا اور
8वां जुमला तीसरा और 7वां जुमला चौथा और छठा जुमला एक दूसरे से मुंसलिक है, तो बाकी कौन सा जुमला रह जाता है? तो वो जुमला नंबर 5 जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लाह जानता है जो उनसे पहले हो चुका है और जो उनके बाद होने वाला है। ये जुमला इस आयत के बिल्कुल दरमियान में है, जिससे पहले और जिसके बाद जो कुछ भी है अल्लाह ने बयान फरमाया। इसके बारे में इस 5वें जुमले में फरमाया कि वो सब जानता है और उससे कुछ भी छुपा नहीं, और अब अल्लाह के सिवा ऐसा कौन कह सकता है। बेशक कुरान अल्लाह के अल्फाज हैं जिसकी एक एक आयत हमारे लिए हिदायत का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम समझ कर पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए। नाज़रीन, आइए अब हम जान लेते हैं आयतुल कुर्सी का उर्दू में तर्जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही हमेशा जिंदा और बाकी रहने वाला है, ना उसको ऊँग आती है ना नींद। जो भी आसमानों पर है और जो कुछ जमीन पर है सब अल्लाह का है। कौन है जो बिना अल्लाह की इजाजत के उसकी सिफारिश कर सके? अल्लाह उन्हें भी जानते हैं जो मखलूकात के सामने है और उसे भी जो उनसे औजल हैं। बंदे उसके इल्म का जरा भी अहाता नहीं कर सकते सिवाय इन बातों के इल्म की जो खुद अल्लाह देना चाहे। इसकी हुकूमत यानी कुर्सी जमीन और आसमान को घेरे हुए हैं। जमीन और आसमान की हिफाजत उस पर दुश्वार नहीं, वो बुलंद और अजीम जात है। नाज़रीन, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले को हमेशा जन्नत नसीब होती है। आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला हमेशा बुरी चीजों से महफूज रहता है। आयतुल कुर्सी को पढ़ने से घर में बरकत होती है और सेहत अच्छी रहती है। अगर घर में आयतुल कुर्सी लिखी हो तो अल्लाह उस घर को महफूज रखते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, और वो इंसान दुनिया की बुराइयों से दूर रहता होगा और अल्लाह उसे बुरे कामों को करने से बचाता होगा और उसको नेकियों को करने की राह में बढ़ाता है। जिस घर में कोई शख्स अगर आयतुल कुर्सी को पढ़ता है तो पढ़ने वाले को, उस घर में रहने वाले को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखता है। आयतुल कुर्सी जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर को शैतान और बुरी चीजें छोड़ देती हैं और अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते वहाँ रहते हैं। जिसे भी अगर अपने घर या फिर कहीं और तन्हाई में डर लग रहा हो तो उसे आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला उस बंदे के खौफ को दूर कर देगा और उसे सुकून अता फरमाएगा। नाज़रीन, अगर आप सुबह के वक्त आयतुल कुर्सी की तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको पूरे दिन अपनी हिफाजत में रखता है और आपको पूरे दिन अच्छे कामों में मसरूफ रखता है। अगर आप घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत के लिए अपने फरिश्तों की जमात को आपके साथ भेजता है। एक रिवायत से मालूम होता है कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाले को जन्नत में दाखिल होने से सिर्फ मौत माने है। चुनाचे हजरत अबू इमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसे जन्नत में दाखिल होने से बजस मौत के कोई चीज माने नहीं है। फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ना मसनून है और अहादीस में इसके बड़े फजाइल वारिद हुए हैं। चुनाचे एक हदीस में है कि जो शख्स फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े वो अगली नमाज तक अल्लाह ताला के जिम्मे में होता है। इस तरह एक हदीस में वारिद है कि जो शख्स फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके जन्नत में दाखिल होने से सिवाय मौत की कोई चीज माने नहीं। नाज़रीन, हर मुसलमान का ये ईमान है कि कुरान हर बीमारी की शिफा है, क्योंकि खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, हमने कुरान में जो कुछ उतारा है वो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है, और साथ ही फरमा दिया कि ये जालिमों के लिए रहमत और शिफा नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान पाक हमें फायदा क्यों नहीं देता? तो इस हवाले से हमारी एक बहुत बड़ी गलती है जिसका इर्तिकाब तकरीबन हर कोई करता है। इसी वजह से कुरान पाक का फायदा नहीं होता। अब आयतुल कुर्सी को ही ले लें। अगर इस आयत को, जो कुरान पाक की सबसे अजमत वाली आयत है, कोई सी गलती के साथ पढ़ेगा तो बेशक लाखों मरतबा पढ़ ले, ये गलती करेगा तो फायदा नहीं होगा। ये गलती क्या है, इस पर आज की वीडियो में तफसील से बात की जाएगी। नाज़रीन, तमाम नबियों में ऊंची शान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तमाम किताबों में ऊंची शान हमारी किताब यानी कुरान पाक की शान है, और इस शान वाली किताब की तमाम आयत में जो ऊंची शान और अजमत वाली आयत है वो आयतुल कुर्सी है। जैसा कि अबू मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक सय्यदना अबी बिन काब बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अबू मंजर, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? कहते हैं कि मैंने जवाब दिया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा, ए अबू मंजर, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे ज्यादा अजमत वाली आयत कौन सी है? मैंने कहा, आयतुल कुर्सी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अल्लाह की कसम, तूने दुरुस्त कहा। ए अबू मंजर, तुम्हें इल्म मुबारक हो। नाज़रीन, इस रिवायत से इस आयत की शान का अंदाजा हो ही जाता है। इसके और भी बहुत से फजाइल हैं।
روایات میں آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے ذریعے اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کا جواب ہمیشہ اس بات میں ہی آئے گا، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہ فضیلت بتلائی ہے کہ اگر اس کو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے پڑھا جائے تو مرتے ساتھ ہی وہ شخص جنت میں جائے گا۔ لیکن فضائل تو تبھی حاصل ہوں گے جب ہم وہ غلطی نہیں کریں گے جس کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں ہوا۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ غلطی کیا ہے۔ ناظرین، اکثر لوگ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ بغیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ آیت الکرسی کو اگر 1,00,000 بار بھی بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے پڑھو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بار شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے، بس اے رسول مکرم جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ یہاں اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھیں تو اللہ کی شیطان مردود سے پناہ طلب کر لیں، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ یعنی قرآن پاک کے اندر خود اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ اب خود ہی سوچ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، جب بھی کوئی وظیفہ کریں تو قرآن آیت کا ہو یا آیات کا ہو تو آپ نے اعوذ باللہ لازمی پڑھنی ہے، تبھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اور پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا نہ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنے گا اور ہم پر رحمت کرے گا۔ ناظرین، مذکورہ آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی شیطان کو قدرت دی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ ڈالا، کہا اے آدم کیا میں تم کو دوام کے درخت کا پتہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت کا جو کبھی کمزور نہ ہو۔ اور جب شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے تو پھر انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبیوں کی طرف بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے کے سبب وہ وسوسہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو قرآن پاک کی مذکورہ آیتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں تاکہ آپ کا قرآن پڑھنا شیطان کی وسوسہ اندازی سے محفوظ ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھیں تو تمام مسلمان اس حکم کے تحت داخل ہیں، تو آپ سب بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں تاکہ مرنے کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے اور موت کے ساتھ ہی ہمارا قدم جنت میں ہو۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آیت الکرسی سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ لازمی پڑھیں۔ اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے اور بری آفتوں کے سائے سے محفوظ رکھے اور آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔